اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقے میں نہ پڑو۔ اس وقت امت مسلمہ ایک بہت بڑے امتحان سے برسر پیکار ہے۔ وقت کی ضرورت ہے کہ آج جس طرح پچھلے سال مئی کے مہینے میں پاک بھارت جنگ کے دوران وہ 48 یا 72 گھنٹے اور اتفاق سے اس وقت سیشن بھی چل رہا تھا، ہم نے قومی اسمبلی کے فلور سے باہر پاکستانی قوم نے اپوزیشن اور حکومت کے سوشل میڈیا اور باقی جو ہمارے کارکنان ہیں اور عام پاکستانی ہیں، ہم نے ایک آواز سے جواب دیا تھا بھارت کو اس دن کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، اور وہ قوم کا اتفاق تھا جس کی وجہ سے ہمارے شاہینوں نے دشمن کے غرور کو خاک میں ملایا۔ لیکن آج شاید اس سے بھی زیادہ چیلنج ہے، کیونکہ دنیا کا ایک ایسا ملک جو صفحہ ہستی پہ مسلمانوں کا دشمن ہے، اسرائیل، جس نے غزہ میں مسلمانوں کا قتل عام کیا، جو روز اول سے پاکستان کو نہیں مانتا، جو مسجد اقصی پہ قابض ہے، جس کے منہ کو خون لگا ہوا ہے، اور جس کے ایما پہ ٹرمپ اور بنجامن نتنیاہو اور ان کی ہاتھ کی چھڑی، ان کا غلام نریندر مودی، یہ سارے ایک ہیں۔ جس طرح سے انہوں نے ایران پہ الغار کی، میں پاکستانی قوم، ہماری اپوزیشن، ہماری حکومت، ہماری تمام سیاسی مذہبی جماعتیں، جس طرح انہوں نے سیاسی اختلافات کو ایک طرف رکھے اور سنی شیعہ ڈیوائیڈ سے اٹھ کے بطور مسلمان ایران کے ساتھ کھڑے ہوئے، میں سمجھتا ہوں کہ جو ایرانی حکومت اور ایرانی قوم نے پاکستان کا شکریہ ادا کیا، یہ ثابت کرتا ہے کہ پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے چنا ہے اس امت کی سرداری کے لیے، اس امت کی لیڈرشپ کے لیے۔ لیکن اس کے لیے اس قوم کو کچھ معاملات پہ اپنی سیاسی اختلافات سے ذرا تھوڑا سا اوپر اٹھ کے سوچنا ہوگا۔ ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تا بخا کے کاشغر۔ ایرانی قوم، ان کے لیڈر شہید علی خامنائی، ان کے تمام مجاہدین، ان کی بچیاں، ان کی خواتین، ان سب نے ثابت کیا کہ ایرانی قوم حسینی ہے۔ ایچ پی نیٹ ورک پر وقتاً اور جس طرح پاکستانی قوم اور یہ پارلیمنٹ کھڑی ہو گئی، اور اس پارلیمنٹ نے آج کی حکومت کو اور قوم کو اس پارلیمنٹ سے ایک راستہ ملا کہ جب ایران پہ حملہ ہوا تھا، یہاں سے کوئی نون پی ٹی آئی یا پیپلز پارٹی نہیں بولی تھی، یہاں سے پاکستانی بولے تھے، ہم نے ایران کی سپورٹ کی تھی، یہاں سے ہماری اپوزیشن کی جماعتیں، فضل الرحمان صاحب، تحریک انصاف، اچھکزئی صاحب، جتنی ہماری جماعت اور گورنمنٹ بینچز سے، ہم تو باقاعدہ ایرانی سفارت خانے گئے، اور نہ صرف ابھی گئے بلکہ پچھلے سال بھی جب اسکیلیشن ہوئی تھی اور جب اسرائیل نے حملہ کیا تھا، آپ کا یہ چھوٹا بھائی، میں وہیں ایرانی سفارت خانے میں، اور وہاں میں نے ان کو کہا تھا، میرے الفاظ یہ تھے کہ میں بطور تحریک انصاف کے ایم این اے کے طور پہ نہیں، اپنی پارلیمنٹ کے ایک نمائندے کے طور پہ آیا ہوں۔ یہاں ان کو میں نے یہ بھی کہا کہ اگر میرا لیڈر عمران خان خود باہر ہوتے، وہ خود یہاں پہ آتے، آپ سے ملتے، تو میں آج یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ جہاں ہم ایران کے ساتھ ہیں، وہاں ہم پاکستانیوں کے دل اپنے بڑے بھائی اور خادم حرمین شریفین، سعودی عرب جو ہمارا بڑا بھائی ہے، جو ہر مشکل وقت میں پاکستان کے ساتھ کھڑا ہوا، ہم ان کے ساتھ بھی ہمارا ایک ایسا تعلق ہے جو ہماری ایک خون کا رشتہ ہے، جو ہمارا ایک روح کا رشتہ ہے۔ تو ہم نے جہاں ایران کے ساتھ کھڑے ہوئے، وہاں حرمین شریفین کی حفاظت بھی ہم پہ فرض ہے۔ ہم نے کردار ادا کرنا ہے کہ ہم امت مسلمہ میں جوڑ کا باعث بنے، ہم توڑ کا باعث نہ بنے، اور ہم کوشش کریں کہ ایران
اور GCC کنٹریز بالخصوص ایران اور متحدہ عرب امارات، ایران اور سعودی عرب، ایران اور قطر، ان ممالک کے بیچ میں ہم ایک بڑے بھائی کا کردار ادا کریں. تو یہاں میں حکومت کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارا سیاسی اختلاف ملک کے اندر ہے، ہمارا سیاسی اختلاف الیکشن کے ایشوز پہ ہے. خان صاحب جیل میں ہیں، ان کی وائف جیل میں ہیں، ان کے ہیلتھ ایشوز ہیں، آپ ان کو اسپتال تک نہیں جانے دیا، وہ ہمارے گھر کے ایشوز ہیں. لیکن اب پاکستان کی بات ہے. پاکستان کے لیے، امت مسلمہ کے لیے جس طرح عمران خان ہمیشہ کھڑے ہوئے، پاکستان کے لیے اگر آپ کو ہماری ضرورت ہے ہم آپ کے ساتھ ہیں. لیکن آپ کو میں یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ آج جتنی اس ملک میں ایک سیاسی اتفاق رائے کی ضرورت ہے شاید ماضی میں کبھی نہ تھی. یہ پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے، آنریبل اسپیکر صاحب آخری 1 منٹ میں بات کروں گا، اگر ہمارے بچے جو یہاں پہ بیٹھے ہیں پیچھے اسٹوڈنٹس، پاکستان کو ہمیشہ اللہ تعالیٰ نے یہ عزت دی. 27 رمضان المبارک کو جب یہ ملک بنا تو قائد اعظم محمد علی جناح سے پوچھا گیا تھا، اور یہ ایک انٹرنیشنل لائف میگزین میں ان کا انٹرویو چھپ چکا ہے، جس میں قائد اعظم نے کہا تھا، ان سے پوچھا گیا کہ مسٹر جناح، ہاؤ ڈو یو پرسیو پاکستان، آپ پاکستان کو کس طرح دیکھتے ہیں، آپ پاکستان کا مستقبل امت مسلمہ میں کس طرح دیکھتے ہیں؟ تو قائد اعظم نے وہ بات کی اسپیکر صاحب جو سالوں بعد فیصل آباد کے ایک صوفی بزرگ نے بھی وہی بات کی، برکت علی صاحب نے. قائد اعظم نے فرمایا کہ آئی پرسیو پاکستان ٹو بیکم دا پیوٹ آف دا ورلڈ، کہ جس پہ دنیا جو بنیاد بنے گی دنیا کی، جو دنیا کا لوہا بنے گا. اور صوفی صاحب نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کہ پاکستان کی ہاں اور نہ میں دنیا کی ہاں اور نہ کے فیصلے ہوں گے. اللہ کرے وہ وقت ہماری نظروں کے سامنے آئے. لیکن آج ضرورت اس امر کی ہے کہ وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب اپنا ایک سیاسی رول ادا کریں. آج ہم سے بات کی گئی، آنریبل لا منسٹر صاحب کی طرف سے بات آئی کہ آپ اپنے احتجاج کو مؤخر کریں. میں آپ سے یہ درخواست کروں گا کہ آپ عمران خان صاحب کو انگیج کیجئے اور ایک اتفاق رائے کی صورتحال بنائیے، ان کو باہر لے کے آئیے. جب اس ملک میں اتفاق رائے ہوگا، سیاسی اتفاق رائے ہوگی، مخالفت برائے مخالفت نہیں، ایشوز پہ مخالفت ہوگی. آپ خان صاحب کو لے کے آئیں، تمام سیاسی جماعتوں کو آپ انگیج کریں. یقین کریں جتنے آپ پاکستانی ہیں وہاں اتنے اس طرف بھی پاکستانی بیٹھے ہیں. اور پاکستان کا جس طرح میں نے کہا کہ اللہ نے یہ تاریخی رول لکھا، جو قائد کا ویژن تھا بھٹو صاحب کے دور میں، یہاں امت مسلمہ اکٹھی ہوئی، یہاں قذافی صاحب آئے، یہاں شہید شاہ فیصل صاحب آئے، یہاں یاسر عرفات صاحب آئے. اس کے بعد بہت سالوں بعد ایک اور مرد حر عمران خان کی حکومت میں 2 بار امت مسلمہ یہاں ہم نے اکٹھی کر کے دی. اسپیکر صاحب، آنریبل اسپیکر صاحب آپ سے مخاطب ہوں، آپ یہاں اپوزیشن بینچز پہ بیٹھتے تھے، میں وہاں حکومتی بینچز پہ بیٹھتا تھا، اور یہاں عمران خان وزیر اعظم اور امت مسلمہ کی تمام قیادت یہاں موجود تھی. تو آج اسی کے تسلسل میں پاکستان ایک کردار ادا کر رہا ہے. میں آخر میں پھر یہ کہوں گا کہ پاکستان کے لیے، امت مسلمہ کے اتفاق و اتحاد کے لیے، اور ایران اور ظالم کو ظالم کہنا ہے، امریکہ اور اسرائیل، ان کے بیچ میں سیز فائر کے لیے آپ کو اپوزیشن سے جو تعاون چاہیے ہم دیں گے. لیکن آپ کا بھی فرض بنتا ہے اسپیکر صاحب، حکومت کا فرض بنتا ہے کہ اس ملک کے سابق وزیر اعظم کو اور آپ باقی سیاسی اسیران کو، یہ میرے لیفٹ سائڈ پہ میرا چھوٹا بھائی بیٹھا ہے، ان کے والد فارم منسٹر شاہ محمود قریشی صاحب کو، زین کے والد صاحب، ان سب کو انگیج کریں. یہ سارے پاکستان سے محبت کرنے والے لوگ ہیں. جب ہم یہاں سیاسی قیادت، جنون سیاسی قیادت یہاں بیٹھے گی، یہاں عمران خان بیٹھے ہوں، وہاں میاں نواز شریف بیٹھے ہوں، وہاں زرداری صاحب آئے یا بلاول صاحب آئے بیٹھے ہوں، پھر جب یہاں سے بات ہوگی وہ تگڑی بات ہوگی. تو آخر میں اس بات کے ساتھ کہ انشاءاللہ پاکستان کی خاطر، اسلام کی خاطر، نہ عمران خان ایک قدم پیچھے ہٹا ہے، نہ علی محمد پیچھے ہٹے گا، نہ یہ میرے سارے ساتھی پیچھے ہٹیں گے. لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ پاکستانی قوم اکٹھی ہو، اتحاد ہو، تو پھر یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک عمران خان کو دیوار میں چنوا کے آپ توقع کریں کہ ہم اتحاد و اتفاق کا مظاہرہ کریں. ہم پھر بھی کریں گے، ہم نے کیا، پاک بھارت جنگ میں کیا. لیکن اب وقت آ گیا ہے کہ ہم اکٹھے ہوں، پاکستان کی خاطر دنیا کو میسج دیں کہ انشاءاللہ پاکستان ایران کے لیے وہ کردار ادا کرے گا جو ایک بڑا بھائی ایک چھوٹے بھائی کے لیے ادا کرتا ہے. پاکستان زندہ باد.